اگر آپ کا بچہ رات کو سوتے ہوئے اچانک سے بے چین ہو جاتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے. دس از ڈاکٹر حمزہ اور آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. بچہ رات کو بے چین کیوں ہوتا ہے؟ اکثر والدین اس کشمکش میں مشکلات کی زندگی گزار رہے ہیں. آج میں آپ کو یہ وجہ بتاؤں گا کہ اصل وجہ کیا ہوتی ہے. اکثر جو چھوٹے بچے ہیں وہ زمین سے چیزیں اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں اور زمین پر ریت اور مٹی کے ساتھ بہت سارے جراثیم بھی ان کے پیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں. ان جراثیم کے ساتھ ساتھ کچھ انڈے ہوتے ہیں کچھ آرگنیزمز کے جنہیں ہم پیراسائٹس کہتے ہیں. وہ جا کے ان کے پیٹ میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ نشو نما پا کے وہ کیڑے بن جاتے ہیں. تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو بچے مٹی کھاتے ہیں چونا کھاتے ہیں وہ کھاتے بہت زیادہ ہیں اور ان کے والدین کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ یہ رات کو بے چین ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس وقت جب بچہ کھاتا بہت زیادہ ہے اور وہ تھکا تھکا سا رہتا ہے، کیونکہ یہ کیڑے جو ہیں رات میں ان کی جو مادہ ہوتی ہے، ایک نر ہوتا ہے اور ایک مادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جو ان کی مادہ ہوتی ہے کیڑوں کی وہ بچوں کی بڑی آنت والی بڑی پیشاب والی جگہ سے باہر نکل کے وہاں پہ ان کے جلد کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے اور وہاں پہ انڈے دیتی ہے. تو اس وجہ سے انڈے جب جلد کے ساتھ لگتے ہیں تو ہمارے جسم میں بہت سارے ایسے مادے ریلیز ہوتے ہیں جنہیں ہم ہسٹامینز وغیرہ کہتے ہیں. وہ اس کے خلاف عمل کرتے ہیں مگر وہ عمل اتنا کافی نہیں ہوتا کہ وہ انڈے ختم ہو سکیں اور وہ مادہ کچھ دیر بعد واپس اندر پیشاب کے راستے بڑے پخانے کے راستے اندر چلی جاتی ہے اور جا کے آنتوں کے ساتھ ایسے لگ جاتی ہے. جب آنتوں کے ساتھ لگتی ہے تو وہاں سے چھوٹی چھوٹی خون کی نالیاں ہوتی ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی خون کی نالیاں کیا کرتی ہیں؟ ان میں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اور بچے میں خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو کیڑوں کا علاج کیا ہے؟ بہت سارے والدین پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ مٹی کھا رہا ہے چونا کھا رہا ہے اور اس کے بعد وہ جب ہمارے پاس کلینک میں آتے ہیں تو بڑے پریشان حال ہوتے ہیں اور ان کی شکایت بھی درست ہے اپنی جگہ کہ بچہ نہ رات کو سوتا ہے، کھاتا پیتا بھی بہت ہے اور اس کا وزن اور قد بھی نہیں بڑھ رہا. تو اس کی وجہ یہ ہے، مین وجہ یہی ہے کہ بچے نیچے سے چیزیں اٹھا کے کھاتے ہیں، وہ اتنی صاف ہوتی نہیں ہیں، ان کے ساتھ انڈے چلے جاتے ہیں. یہ جو پیراسائٹ ہیں انہیں ہم پن ورم کہتے ہیں. انکائلوسٹوما ڈیوڈینل پیراسائٹ کا نام ہے جو یہ ساری کاروائی ڈالتا ہے اور خون کا نقصان ہوتا ہے بچے کے جسم سے. جب خون کا نقصان ہوتا ہے تو خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ان کی آنتوں میں پڑے رہتے ہیں اور بچہ اگر کچھ کھاتا ہے تو وہ بچے کو نہیں لگتا بلکہ کیڑے کھا جاتے ہیں اس کی ساری خوراک. بچے کا ارلی جو ہے وہ پیٹ تو بھر جاتا ہے جلدی لیکن اسے لگتا ہے کہ پھر اسے تھوڑی دیر بعد بھوک لگ گئی ہے کیونکہ وہ ساری اس کی خوراک کھا ہی کیڑے رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس میں کرنا یہ ہوتا ہے آپ جتنا خیال رکھ سکتے ہیں بچوں کا آپ رکھیں. مٹی نہ کھائیں بچے کسی بھی طرح سے. آج کل تو ویسے ماشاءاللہ ہر گھر میں ہی ماربل وغیرہ ہے تو گھر صاف ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بچے باہر جب کھیلنے کودنے جاتے ہیں تو وہاں سے مٹی وغیرہ کھا کے آ جاتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اپنے قریبی ڈاکٹر کو دکھائیں. اس میں اب کون سے سٹیپس ہوتے ہیں؟ اس میں سٹیپس یہ ہوتے ہیں کہ ہم پہلے ڈی ورم کرتے ہیں. ڈی ورم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کیڑے مار دوائی دیتے ہیں. کچھ دوائیاں ہیں جن میں البینڈازول ہے، میبینڈازول ہے. یہ کیا کرتی ہیں؟ ان پیراسائٹس کے خلاف ان کو مارنے کی طاقت رکھتی ہیں تو ہم انہیں دیتے ہیں بچوں میں. ٹھیک ہے، آپ نے سنا ہوگا مارکیٹ میں جو سیرپس ہیں جن کا نام ورموکس ہے، زینٹل کے نام سے آتا ہے. اس کی ڈوز میں اس لیے نہیں بتاؤں گا کیونکہ والدین خود سے ہی شروع کر دیتے ہیں اور لمبے عرصے تک شروع کرتے ہیں. اور آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ 6 ماہ کے اندر اندر آپ نے پیشنٹ کو ایک بار، صرف ایک بار کیڑے والا سیرپ دینا ہے. اگر آپ 6 ماہ کے اندر زیادہ سیرپ دے دیں گے، زیادہ بار کیڑے مار والا، تو وہ کام خراب ہو جائے گا. ہم کیڑے مار سیرپ دینے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ملٹی وائٹامن دیتے ہیں جن میں بسلری آ گیا، وائیوفاس آ گیا اور اسی طرح کے ملٹیپل سیرپس ہیں جن میں وائٹامنز ہوتے ہیں تاکہ وہ اب کیڑے تو مر گئے ہیں اور بچوں میں کیا ہو بھوک لگے، بھوک کا عمل شروع ہو. جب بھوک کا عمل شروع ہوگا تو آپ خوراک وغیرہ بچوں کو دیں گے اور وہ خوراک کیا کرے گی؟ بچے کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرے گی. اب اس کے نقصانات کیا ہیں؟ بچوں کے پیٹ میں اگر کیڑے پڑے رہیں تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کے نقصانات یہ ہیں کہ آنتوں کی
سوزش ہوتی رہتی ہے اور ساتھ میں ان کی بلاکیج ہو جاتی ہے، بلاک ہو جاتی ہیں آنتیں، جنہیں ہم انٹیسٹینل آبسٹرکشن کہتے ہیں۔ چھوٹے بچوں میں ریسنٹلی میں نے ایک کیس دیکھا ہے جس میں ایک بچے کو یہ ساری شکایت تھی، اور ہوتا یہ تھا کہ اس کے پاخانے والی جگہ سے نا کوئی چیز باہر آتی تھی۔ اگر یہ کیڑے لمبے عرصے تک بچے کے پیٹ میں رہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ریکٹل پرولیپس کراتے ہیں۔ آپ کے جو بڑے پیشاب والا آنتوں کا آخری حصہ ہے وہ آپ کے جسم سے بار بار باہر آ جاتا ہے، اسے ہم ریکٹل پرولیپس کہتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آپ نے ذہن نشین کرنی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ان سب باتوں میں سے بہت ساری چیزیں عام آسان لفظوں میں نے سمجھانے کی جو کوشش کی ہے آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، اور اسی طرح ہی مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لائک کر لیں، دیکھتے رہیں، سپورٹ کرتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔